اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ یوسفزیوں کی آمد، حصہ چہارم۔ دوابہ، چارسدہ اور مردان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد یوسفزیوں کی نظریں سوات پر پڑیں۔ انہوں نے اس طرف دیکھنا شروع کیا اور اقدام کرتے ہوئے درہ مورا کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ 2 ماہ تک اس جگہ پڑے رہنے کے باوجود کامیابی دکھائی نہ دی تو انہوں نے ایک نئی چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ یہاں رات کو آگ جلائی گئی اور درہ مورا سے سلطان اویس اور اس کی فوج یہ سمجھتی رہی کہ یوسفزئی یعنی درہ مورا کے نیچے میدانوں میں حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، لیکن یوسفزیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور درہ ملکنڈ پر حملہ کر دیا۔ ادھر صبح سویرے یوسفزیوں کے لشکر نے اچانک ملکنڈ پر حملہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو سوتے میں جا لیا۔ سلطان اویس خود اس جگہ مقیم تھا۔ تانا کی طرف بھاگ نکلا۔ میر ہندہ، جس نے بڑی قابلیت سے درہ مورا کی حفاظت کا انتظام کیا تھا، یہ حالت دیکھی تو اپنے لشکر کو ساتھ لیے تانا کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سلطان اویس سے مل کر یوسفزیوں کے اقدام کو روکنے کی ایک بار پھر کوشش کرے۔ لیکن ان دنوں یوسفزیوں کا ستارہ عروج پر تھا۔ فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ کوئی مخالف طاقت اب انہیں روک نہ سکی، اور ضلع مردان کے بالائی علاقہ اور پائیں سوات کے بعد انہوں نے بالائی سوات پر بھی قبضہ کر لیا۔ قدیم آبادیوں نے بھی جو دور دراز پہاڑیوں میں آباد تھیں سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت قبول کر لی۔ اس وجہ سے ان سے کوئی تعارض نہ ہوا۔ رہے سواتی پٹھان، جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطان محمد غوری کے دور حکومت میں اس جگہ ڈیرے ڈالے تھے، وہ یوسفزیوں کی سیادت تسلیم نہ کر سکے تو اس علاقہ سے کوچ کرتے ہوئے ہزارہ کی پہاڑیوں میں جا مقیم ہوئے، اور اس وقت تک وہاں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سواتی قبیلے کے کسی شاہ مرزا نے اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہوئے حکمران کشمیر کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، اور بعد میں یہ اختلاف آرا یعنی 1336 عیسوی یا 1326 عیسوی میں کشمیر پر خود قبضہ کرتے ہوئے شمس الدین کے نام سے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ کشمیر کے مشہور ترین حکمران سلطان جمشید، علاؤ الدین اور قطب الدین اور سکندر وغیرہ اسی خاندان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ سلطان اویس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یوسفزیوں سے شکست کھانے کے بعد اس نے ہزارہ کے شمال اور سوات کے درمیان اور کچھ حصہ کافرستان پر اپنی علادہ حکومت قائم کر لی تھی۔ 1515 عیسوی تک یوسفزئی ضلع مردان، دیر کے بہت سے علاقوں اور سوات پر اپنا اقتدار قائم کر چکے تھے۔ ان کی امداد و اعانت سے اشنگر میں محمدزئی، دوابہ میں گگیانی اور ارنگ برنگ میں عثمان خیل اور نوشہرہ میں خویشگیوں کی بستیاں دکھائی دے رہی تھیں، تو پشاور کے علاقے میں غوریہ خیل یعنی محمد خلیل اور داؤدزئی پوری طرح آباد ہو چکے تھے۔ یوسفزئی کے کئی خاندان دریائے انبار کے راستے سے باجوڑ اور جندول کے علاقے تک جا پہنچے۔ اس جگہ اس وقت
قبیلہ دلزاق کا ایک سردار ملک ہیبو قابس تھا۔ طاقت و قوت اس کے ہاتھ میں تھی۔ ان نوارد یوسفزیوں کی کمی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے اس علاقے کی اراضی پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس وقت قبیلہ خلیل کے وہ خاندان جو قندھار میں مقیم تھے وہاں دوسرے افغانوں سے کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے یوسفزیوں کی حمایت میں اس امید پر اپنے قبیلے روانہ کر دیے کہ اس طرح انہیں باجوڑ میں قیام کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن ملک ہیبو اپنی طاقت کے نشے میں دونوں کی درخواستوں کو سن نہ سکا۔ یہ حالت دیکھ کر ممند اور ترکاڑی قبیلہ نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور باجوڑ پہنچ کر ثالث کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ملک ہیبو اپنے فیصلہ پر قائم رہا۔ اسے یقین تھا کہ جنگ شروع ہو جانے کی صورت میں بھی وہ قبائل جو ثالث بن کر آئے تھے کسی کی طرفداری نہ کریں گے تو وہ میدان مار لے گا۔ اس لیے اندازہ لگانے میں غلطی کرتے ہوئے یوسفزئی اور خلیل دونوں پر حملہ کر دیا۔ ثالث غیر جانبدار نہ رہ سکے۔ انہوں نے یوسفزئیوں اور خلیل کی حمایت میں اعلان جنگ کر دیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ میدان یوسفزئی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں رہا۔ خود ملک ہیبو کا برہان نامی ایک ترکاڑی نے ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا، جس پر ملک میر جمال مندر نے ملک ہیبو کا اسلحہ، اس کا قیمتی لباس اپنے قبضہ میں کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سامان ایک عرصہ تک شیر درہ میں میر جمال کے خاندان میں بطور یادگار موجود رہا۔ چونکہ اراضی کا مطالبہ یوسفزئی اور خلیل کر رہے تھے، اس وجہ سے علاقہ ان دونوں قبیلوں نے آپس میں تقسیم کیا اور دوسرے قبائل جو ثالث کی حیثیت سے نمودار ہوئے تھے خاموش رہے۔ لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے۔ باجوڑ کے یوسفزئیوں نے ملک احمد خان سے امداد طلب کی۔ جیسا کہ قبل ازیں ظاہر کیا جا چکا ہے، وہ اپنی قومی تنظیم کی فکر میں تھا۔ آمادہ آمادہ ہو گیا اور جنگی چال یوں چلی کہ باجوڑ کے یوسفزیوں کو بطور جرگہ ملک ہیبو کے لڑکوں کے پاس بھیج دیا تاکہ گزرے ہوئے واقعات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس سے امداد طلب کریں۔ یہ جرگہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ ان لڑکوں نے نہ صرف یہ کہ گزشتہ واقعات کو بھول جانے کی درخواست کو قبول کیا، بلکہ خلیلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے امداد بھی پیش کر دی۔ چنانچہ اس لشکر نے قصبہ خار باجوڑ میں مورچہ قائم کیا۔ ادھر میدانی علاقہ کے یوسفزئی لشکر نے گنداب اور پنڈیالی علاقے برممند کی راہ سے دانشکول کو عبور کرتے ہوئے ناوگئی کی راہ لی۔ ناوگئی کے قریب شدید جنگ لڑی گئی اور قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ وہی ملک میر جمال مندر جس کے ہاتھوں ملک ہیبو کی زندگی کا خاتمہ ہوا تھا، اب اس کے بیٹے کے ساتھ لشکر لیے پہلو بے پہلو جنگ لڑتے ہوئے میدان کارزار کا رخ بدلنے کا باعث بنا۔ یوسفزئی کامیاب رہے۔ اختتام جنگ پر ملک احمد خان، ملک ہیبو کے لڑکے اور میر جمال خان نے باہمی مشورہ سے قیدیوں کو، جن میں بڑی تعداد میں مستورات تھیں، اس شرط پر آزاد کر دینے کا فیصلہ کیا کہ خلیل آئندہ کبھی بھی اس طرف کا رخ نہ کریں گے۔ چنانچہ خلیل نے یہ شرط تسلیم کر لی، اس علاقہ سے نکل گئے اور ایفائے عہد پر آخر تک قائم رہے۔ مشہور مصنف راورٹی کے خیال میں یہ واقعہ 1517 عیسوی بمطابق 923 ہجری میں ہوا۔ اس طرح اب بہت سے علاقہ پر یوسفزیوں کا قبضہ نظر آنے لگا، لیکن کچھ پر ابھی تک دلزاق حسب سابق قاذب رہے، جن کو بعد میں مصری خان سالارزئی نے وہاں سے نکال باہر کیا، اور اسی طرح باجوڑ پر اسی وقت سے آج تک ترکاڑیوں کا قبضہ ہے۔